السلام علیکم. کیا حال ہے امام دین؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت عرصے بعد آپ آئے ہیں اور مجھے اتنے میسیجز، اتنے ٹیلی فونز، اور لوگوں نے کہا کہ امام دین کہاں پہ ہیں، ناراض ہو گئے. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی شخصیت اتنی اچھی اور پیاری ہے کہ آپ سے ناراض ہونے کو دل نہیں کرتا، یہ تو آپ کی محبت ہے. مگر میں بڑے ہی عجیب و غریب حالات میں پچھلے دنوں رہا. اچھا. اور نہ صرف یہ کہ میں ان حالات میں رہا ہوں، بلکہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں نا جی، ان کی تو کچھ بچت ہو گئی ہوگی، لیکن جو دیہاتوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، ان کے کوٹھے ٹہ گئے. اچھا، آپ سیلاب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، سیلاب اچھا، کی. جی. اور یہ جو قدرتی آفات ہیں. جی. ملیشیر نہیں، پہاڑوں پہ جو گرتے ہیں. ملیشیر؟ ہاں جی، وہ جو برف. اچھا، گلیشیئر. ہاں جی ہاں ہاں جی. ہاں، جو نہیں تو وہ دیکھو نا جی، یہ انگریز ٹائپ نام ہے ملیشیر، تو یہ تو آپ ہی کا واقف ہو سکتا ہے نا جی. امام دین اس کو ملیشیئر نہیں کہتے، اسے گلیشیئر کہتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو رستے بند ہو گئے. جی. اچھا، ایک مجھے اپنی قوم پر کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے، اور میں ان کے بارے میں یہ ضرور سوچتا ہوں اچھا. کہ جب کہ یہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قدرتی آفات نے گھیر لیا ہے ہمارے وطن کو یا ہمسایہ وطن کو، جی. یا اور دوسرے ملکوں کو، جی. تو وہ تو اپنی بچت کا سامان کرتے ہیں. جی. یہ اور ان جو ہوتے ہیں آفت زدہ ماحول جو بنتا وہاں ہے، جاتے ہیں. گاڑیوں کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں. ایکچولی امام دین ہوتا یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پہ انتظار کرتے ہیں کہ چھٹیاں ہوں. اچھا. 6 دن 7 دن تو پھر ہم فوراً نکل جائیں. نہ تو ملیشیر بھی انتظار اسی بات کا کرتا ہے. گلیشیئر نہیں، اور چھوڑیں جی، اس کا نام ملیشیر ہے، گلیشیر ہے. امام دین آپ کی بات کو سن کے سب لوگ پھر ملیشیئر ہی کہنے لگیں گے انہیں. چلیں، اچھا جی، گلیشیر. ہاں، شاباش. ہاں جی. تو اب دیکھیں، میں نے فون کیا مری. مری؟ جی. اچھا. میں نے انہیں کہا، ایک ہمارے دوست ہیں، وہ وہاں پر پولیس سروس میں ہیں. کس میں؟ پولیس سروس نا. اچھا اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں مری. اچھا. کہتے ہیں نا ابھی نا، یا ہاں جی. کیونکہ یہاں پر اتنا رش ہے، اتنا رش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر میں نے پوچھا کہاں جاؤں؟ ہاں جی. کہنے لگے آج کل کہیں نہ جائیں بہتر. کنویں کی چلے جاتے ہیں آپ؟ جی. کنویں کی؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ نہ پہاڑ ہے ہاں. اور نہ کوئی ایسی جگہ ہے، مگر بارش وہاں بھی ہوئی تھی. اگر آپ نے بارش میں جا کے لطف ہی لینا ہے جی. تو آپ پھر کنویں کی جائیں، قصور چلے جائیں. اچھا، یہاں نزدیک کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا، ادھر بھی اچھا. اسی رنگ کی، اسی کلر کی بارش ہوتی. امام دین بارش کی بات تو ہے. ہاں جی. میں اب جانا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر نا پولیوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا. یقین کریں، میں روزانہ سوچتا ہوں کہ میں نے لاہور سے چلے جانا ہے. لاہور سے کدھر چلے جانا؟ اس جگہ پر، اس شہر میں ہاں، جہاں پر پولیوشن بہت کم ہوگی. تو مریض وہاں کیسے پہنچیں گے؟ مریض سب آ جائیں گے. کمال کرتے ہیں. امام دین مجھے بتائے، ہاں جی. اتنی زیادہ پولیوشن میں ہاں جی. جب آپ کو 24 گھنٹے سٹریس رہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس، ہاں جی، سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہوا شوا جو ہے. شاباش. ہاں جی ہاں. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت تقریباً 160، 165، 166 پہ جا رہا ہے. تو یہ ہونا کتنے چاہیے؟ ہونا چاہیے 50 سے کم. بہت اچھا. خود یہ تو سوچیں. 3 گنا سے بھی زیادہ. جی. اور آپ کو پتہ ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جی، پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہے 1 سے لے کر 500 تک. اور ابھی یہ جو مہینہ ہے، ہاں جی. یہ تو مہینہ ہے اگست کا. ہاں جی. ابھی 3 مہینے بعد جب اکتوبر شروع ہوگا تو تب آپ سوچیں جب اسموک سیزن آئے گا لاہور میں، اس وقت یہ 300 سے کراس کر جاتا ہے. اللہ یا اللہ رحم کر دے اپنے بندوں پر. تو آپ خود سوچیں کیا یہ ماحول ہمارے رہنے کے لیے ہے؟
ہم نے اسے آلودہ کر دیا ہے امام دین، بہت آلودہ کر دیا ہے۔ اب جی دیکھیں، جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے تو واقعی شرم آنے لگ پڑتی ہے، کیونکہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ سماگ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ امام دین میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں، جی کیا آپ میرے ساتھ ہی چلیں میں کدھر؟ جہاں میں جاؤں گا، اچھا، کیونکہ کم از کم وہاں پر ہوا تو اچھی ہوگی نا، ہوا تو نہیں خالص تو ہوگی۔ ہوا 3 ٹائم کھا کے گزارا ہو جائے گا؟ امام دین ہوا کھانے کی بات نہیں ہے، ہوا اس میں جو آلودگی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ آپ کے سائنسز کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ آپ کے دل کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے، وہ آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کر سکتی ہے، چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے، سر میں درد پیدا کرتی ہے، جسم میں درد پیدا کرتی ہے ہوا کی آلودگی۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے جی کہ نلا آپ جا کے تو ہوا تو لے نہیں سکتے۔ امام دین میں ہوا کی بات اس سینس میں کر رہا ہوں کہ جب آپ وہاں پہ جا کے رہیں گے تو کم از کم آلودگی تو نہیں ہوگی، ہوا آلودہ جب نہ ہو، آپ اس میں جب سانس لیں گے تو خالص ہوا آپ کے جسم میں جائے گی۔ اچھا، میں یہ سمجھ گیا کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، بالکل، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے امام دین، کیونکہ آپ یہ دیکھیں، ہم نے اپنے ہسپتالوں میں دیکھا، ہاں جی، یہاں پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے نامور لوگ، اور پڑے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کل کو میں اور آپ بیمار ہو گئے ہاں جی، تو پوچھنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر تو ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر پیچھے جیا جنت ہے۔ جی، آپ پوچھیں گے جیا جنت کون ہے؟ خاندان، بال بچہ، اچھا بال بچہ، وہی بات نا۔ سب کو لے کر تو بجریہ ہوائی جہاز جایا جائے۔ امام دین ہوائی جہاز نہیں، ہاں جی، گاڑی کے ذریعے جائیں گے، گاڑی کون سی؟ اپنی گاڑی۔ کیوں؟ ٹرک میں سامان رکھیں گے، پہنچ جائیں گے۔ اچھا، امام دین کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ جو زمین ہے، یہ گول ہے؟ یہ گول ہے، ہاں جی، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اچھا، یہ ہم انسانوں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ کبھی غور کریں۔ میں نے غور کیا تھا جی کیا؟ کہ یہ جو رجسٹری لکھی جاتی ہے جی، وہ میں پیسے دے کے تو زمین خریدتا ہوں، اچھا، مگر وہ میرے نام پر منتقل ہوتی ہے اور وہ ملکیت جو ہوتی ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، ہاں جی، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جی یہ زمین خدا کی ہے۔ بے شک، ہاں جی، بے شک، اور اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ وارث ہے، صحیح بات ہے۔ جی، تو بس یہ سوچ کے کہ زن، زر اور زمین، یہ تینوں پر جھگڑے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ امام دین جو میں آپ کو بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پرندے ہاں جی، سردی کے موسم میں ہاں جی، سائبیریا سے اڑتے ہیں۔ اچھا، وہ وہاں سے کون سی ٹرین سے آتے ہیں؟ وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں، اچھا اچھا، اور اڑتے ہوئے آتے ہیں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، اور پاکستان میں جو گرمائی مقامات ہیں، جہاں پر جھیلیں ہیں، وہاں پر جا کے اتر جاتے ہیں۔ اچھا، خود سوچیں، ان کو بھی عقل ہے کہ یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے تو ہم ایسی جگہ پہ جا کے رہیں جہاں پر موسم اچھا ہو۔ اچھا، اور اسی طرح امام دین آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کہیں پر سردی ہے، کہیں پہ گرمی ہے، کہیں پر بارش ہے، کہیں پر سمندر ہے، کہیں پر صحرا ہے۔ جب گرمی کا موسم ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ چلے جائیں، منہ اٹھائیں اور پہاڑوں میں چلے جائیں، لیکن امام دین اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے کہ سردائی مقامات اور گرمی کے مقامات اور۔ آپ خود سوچیں، گرمی کے موسم میں یا تو ہمارے گھر ایسے بنے ہوئے ہوں کہ جہاں پر ہمیں گرمی کا احساس نہ ہو، جب ہم 24 گھنٹے ان کمروں میں رہیں گے جن میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، آپ کے جسم میں درد ہوتا رہے گا۔ اچھا جی، میں نے سنا ہے کہ اب
یہ جو ایئر کنڈیشن ہے جی وہی ٹھنڈی ہوا بھی پھینکتا ہے جی اور وہی گرم ہوا بھی پھینکتا ہے. بالکل سردی کے بندے موسم نے میں تو باہر نکلنا ہی نہ ہوا پھر. تو امام دین یہی تو معاملات ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں قدرتی ماحول میں جانا ہوگا. آپ خود سوچیں, پہاڑوں پر آپ جائیں, میں نے وہاں پر دیکھا کہ پہاڑ پہ لوگ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں اچھا ایسے علاقوں میں جہاں پر موسم بہتر ہو, اور جہاں وہاں پہ گرمی پڑنا شروع ہوئی وہ واپس اوپر چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پہ. بالکل وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جب اتنی آلودگی ہوگی تو پھر ہمارے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے امام دین سیلاب آئیں گے. جب ہم نے ماحول کو خراب کر دیا, ہم نے درختوں کو کاٹ دیا, اچھا ہم نے پلاننگ نہیں کی, ہم نے فضا میں جا کے آلودگی کی. جب جہاز اڑتے ہیں ہاں جی بڑا دھواں چھوڑتے ہیں, پھر دھواں چھوڑتے ہیں اس طرح جیسے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں ادھر کو جانا ہے کہ ادھر کو جانا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہاں جی اس کی وجہ سے ہماری فضا بھی آلودہ ہوتی جا رہی ہے امام جی دین. جی ادھر فضا کی آلودگی, ادھر نیچے ٹریفک کا دھواں. ہاں جی. ایک میں نے آپ کو گیس کا نام لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. میرے خیال سے وہ امونیا گیس تھی. نو, ہاں جی. ایک ہے اوزون. وہ تو آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو حالہ سا بنا ہوا ہے جی آسمان کے ارد گرد, جی زمین کے گرد, زمین کے گرد, جی تو وہ اوزون جو ہے جی وہ مطلب ہم نے خود بنا لیا ہے یہ دھوئیں چھوڑ چھوڑ کے. اوزون تو ایک لیئر ہے نا, ایک ہمارے زمین کے اوپر جو اوزون بنتی ہے نا جی وہ جی خطرناک بہت ہوتی ہے. اچھا, میں نے کئی لڑکوں کو اس سے بات پہ سرگٹ پینے سے منع کیا. میں کہتا تم سرگٹ پی کے اپنے پھپھڑوں کو خراب نہیں کرتے, جی تم اوزون بھی بناتے ہو. ماحول کی آلودگی ہوتی ہے نا, جی جی کیونکہ جو ٹریفک کا دھواں ہے, جی 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 جب یہ پیٹرول جلتا ہے, ڈیزل جلتا ہے, کیروسین مٹی کا تیل جلتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری فضا آلودہ ہوتی ہے. اور یہ جو سوئی گیس جلتی ہے سب آلودہ کرتی ہیں موسم کو, اچھا سب آلودہ کرتی ہیں. لیکن آپ کے گاؤں کے اندر امام دین جب فصل کے باقیات ہوتی ہیں وہ جلائی جاتی ہیں, اس سے فضا آلودہ ہوتی ہے. نہیں تو ہم باقیات لے کر کے نکل جائیں پھر. اس کا طریقہ ہوتا ہے, کیا اس کو آپ دفنا سکتے ہیں. اس کو کوئی ایسے ماڈرن طریقے آگے ہیں, زراعت کے ماہرین سے آپ جا کے ملیں, ان سے ڈسکس کریں کہ ہم ان باقیات کو کیسے تلف کر سکتے ہیں. اچھا اچھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جب چاول کی فصل ختم ہوئی, جو باقی جھاڑ جھنکار رہا, آپ نے اس کو آگ لگا دی. گنے کی فصل کیا ہوتی ہے, اس کے بعد آگ لگاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو امام دین یہ تو زیادتی کی بات ہے. اب جی میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے. جی ہم نے پچھلے دنوں چاول کی فصل لگانی شروع کی تھی. اچھا. ہاں جی. تو اب جو کھالے اور نالے ہیں جی جن کا پانی ان چاولوں کو ملنا ہے, جب تک ہم وہ کھالے صاف نہیں کریں گے تب تک پراپرلی وہ اس کو چاولوں کو نہیں پہنچے گا پانی. یعنی پانی پراپرلی نہیں پہنچے گا. پراپرلی جی پراپرلی. ہاں, اسے کہتے ہیں امام دین پراپرلی. اچھا یعنی چلیں کہ آپ پراپر تو طریقے سے اس کو پانی نہیں ملے گا. ہاں جی. تو وہ کھالوں اور نالوں کی صفائی بہت ضروری. جی وہ ایک زمانے میں ہوتا نہیں تھا, وہ جو بھل صفائی ہوتی تھی. ہاں جی ہاں جی. وہی باقاعدہ آپ ہفتہ منایا جاتا تھا جی. نہروں کی صفائی, نالوں کی صفائی, کھالوں کی صفائی, جی ہر چیز کی صفائی. امام دین میں نے تو ایک نتیجہ نکالا ہے. کیا نتیجہ نکالا؟ میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر ہم نے اس کرۂ ارض پر ہاں جی زندگی کو رکھنا ہے, ہاں جی انسانوں کو زندہ رکھنا ہے, جی, تو ہمیں بیماریوں پر قابو پانے کے لیے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہوگا. اچھا, جہاں سے بیماریاں جڑ پکڑتی. بالکل. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو گئے, ہم نے جا کے سٹینٹ ڈلوا لیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو گئے, ہم نے بائی پاس کروا لیا. ادھر ہی آگے پھر آپ. تو امام دین پھر یہ تو ہونا ہے. پھر میں نے لوگوں کو بتانا ہے,
میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ بیماری کی علامات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک جب تک ہم اپنے ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی خوراک کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے زندگی کے معمولات کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ ہم آج سٹینڈ ڈالتے ہیں، سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد وہ پھر اپنی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے سٹینڈ۔ وہی آنے والی جگہ ہوتی ہے۔ ہم نے بیماری کی وجوہات کو ختم کرنا ہے امام دین، یہی ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، اپنی خوراک کو ہم نے آلودہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس گھر کا حال تو سوچیں امام دین، اس گھر کا جس گھر میں ایک بچہ کینسر میں مبتلا ہے، ہو اس گھر کا حال سوچیں جس میں کوئی بھی انسان دمے کے اندر اتنا مبتلا ہے کہ وہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے، اس کا سانس نہیں آتا۔ یا اللہ معاف کر دے۔ اس گھر کا پوچھیں کہ جس کے گھر کے اندر 2-3 افراد بیمار پڑے ہیں امام دین، ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟